ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پولیس سے تو وہ اپنا جرم چھپا سکتا ہے، قیدیوں میں آپس میں تو اپنا جرم بتاتا ہی ہے کیا 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 تھا۔ ہمیں پتا ہے کیا کیا پلاننگ کیے جاتے تھے۔ پہلے ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ سارا کا سارا فیک ہوتا ہے، مسلمانوں کو پھنسانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ نہیں، سب فیک نہیں ہوتا، کچھ ملوث ہوتے ہیں، پلاننگ میں اس طرح کے شریک ہوتے ہیں۔ اب میں نہیں جانتا کہ وہ کس طرح کے مسلمان ہیں جو ان چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، ان کو کون ڈائیورٹ کرتا ہے، کون فنڈنگ کرتا ہے۔ یہ سب حکومت کے اور ڈپارٹمنٹ کے کام ہے کہ ان لوگوں کو امن کو نقصان پہنچانے والی ایسی ہر چیز کو وہ روکیں۔ اس کا اثر اب کیا ہوگا؟ کیا ہمارے بچے جو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں وہ کسی بھی کالج یا یونیورسٹی میں جائیں تو کیا ان کو شک کی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا؟ یہ بھی ڈاکٹر بن کر کے کہیں ایسا بلاسٹ تو نہیں کرنا چاہتا ہے؟ ان ظالم کتوں نے اپنی حرکتوں سے کتنے بچوں کی زندگی کو داؤ پہ لگایا ہے، اور فائدہ کس کا کیا ہے؟ کس کا فائدہ کیا؟ میں محسوس کرتا ہوں میرے عزیزوں، یہ اگر اسلام کا نام لے کر کے یا بدلہ لینے کی بات کر کے اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہے کل اگر اس علاقے میں میں ہوتا یا آپ بھی ہوتے تو بھی اڑ گئے ہوتے نا، مر گئے ہوتے۔ انہوں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے کہ چلنے والا کون ہے، کیا ہے؟ کیا یہی اسلامی جنگوں کا نظام ہے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کوئی ایک حصہ ہے؟ سنو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پراپر جنگ میں بھی جب بھیجتے تھے تب بھی صحابہ کو فرماتے تھے راستہ چلتے ہوئے کوئی بیٹھا ہوا آدمی ہو تو اس کی طرف تلوار نہیں اٹھانا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو جنگ کی حالت بھی نہیں ابھی ہماری کہیں نہیں، جنگ کی حالت میں ہے ہم لوگ، جنگ کی حالت میں نہیں، پراپر جنگ جہاں ہو رہی ہوتی وہاں کے لیے بھی میرے آقا فرماتے کہ وہاں کے بوڑھوں کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ ہو، عورتوں کے ساتھ لڑائی نہ ہو، حاملہ عورت ہے تو اس کو چھوا نہ جائے، ان کو قیدی نہیں بنایا جائے۔ اور یہ تو چھوڑے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جب بھیجتے تو یہ بھی تعلیم دیتے کہ جس علاقے میں جا رہے ہو ان کی جو بھی عبادت گاہ ہے، عبادت گاہ کو توڑ پھوڑ نہیں کرو گے، وہاں کے درختوں کے پتے نہیں اکھاڑو گے، جو تم کو مارنے کی کوشش کیا اس کے ساتھ تمہاری لڑائی ہوگی۔ یہ نظام تھا، اور یہاں بیٹھے بیٹھے کسی کو اڑا دینا اسلام سے کوئی، میری ان باتوں کو کچھ لوگوں تک مجھے پتا ہے پہنچتی ہوں گی، اور وہ شدت پسندی میں کہتے ہیں کہ شاید یہ بھی یہاں کی مصلحت پسندی اور حکمت پسندی کے اعتبار سے بات کر رہے ہوں گے۔ ہم کو یہ ساری مصلحت پسندی کی ضرورت بھی نہیں، ہم کسی کی جی حضوری کرنے کے لیے بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بات اس لیے کر رہے ہیں کہ میرے دین پر جب کبھی دھبا لگنے کی صورت آئے تو ہم چیخ کر کے بولیں گے، چاہے وہ ہمارے اندر موجود کوئی منافق ہو اس کو بھی پکڑ کر کے ہم بے نقاب کریں گے کہ اس کا تعلق میرے مصطفیٰ کی ذات سے ہو ہی نہیں سکتا۔